آج ہم گفتگو جو کریں گے وہ ان موضوعات پہ کریں گے جن کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ دور آخر کی نشانیاں، یعنی کہ قیامت کی نشانیاں ہیں. جتنی بھی قیامت کی نشانیاں پڑھی ہے صغیر اور اکبر میں سے لیتے ہوئے چلتے ہوئے کثرت کے ساتھ جو مجھے یاد پڑتی ہیں وہ آگ والی اپنی جگہ لے لے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت اور میں اس طرح قریب ہیں، ان کو ایک طرف رکھ دیجئے. لیکن اس بات کا تعین کیسے کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب بیٹی ماں کو برا کہے گی، میں اور لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، تو پھر قیامت کا انتظار کرنا. اس سے کوئی نماز روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کہنا چاہیے تھا کہ نمازیں ختم ہو جائیں گی، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن کہا کیا کہ قیامت کے قریب. اور یہ میں جو راوی کر رہا ہوں یہ حضرت عباس ہیں. قرآن جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. تو ہم علماء سے پوچھتے تھے کہ قرآن کو کیسے اٹھایا جائے گا، تو وہ کہیں گے قرآن کے لفظ جو ہیں وہ خالی اور ختم ہو جائیں گے. یا پھر ہمیں علماء اکرام نے یہ بھی سمجھایا کہ نہیں، اس زمانے میں علماء اکرام جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے، کم ہو جائیں گے. لیکن حضرت عباس کیا کہتے ہیں؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ علم اٹھا جانے سے، قرآن اٹھا جانے سے مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی بات کو، اپنی رائے کو اللہ اور رسول کی بات پہ فوقیت دینے لگ جائیں گے. جب یہ بات سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم تو قیامت کے انتہائی قریب ہیں. ہمارے علماء کرام اس پہ کیا کہتے ہیں؟ انتہائی محترم ہمارے ساتھ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں سید ذوالقرنین بھائی. السلام علیکم سر. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اور جناب علامہ سید الرحمان صاحب، علامہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور جناب ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی سے ہوں گے جمیل رٹھور بھائی، اور لاہور میں ہے ڈاکٹر حسین اکبر صاحب. السلام علیکم. اور صاحب آپ سے شروع کر لوں، یہ جو بڑی اور چھوٹی مثالیں ہیں قیامت کے قربے، قیامت کی نشانیوں میں سے، ان میں سے اخلاق کی جو مثالیں دی گئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی اہمیت کوئی خاص ہے کہ یہ اخلاقیات ہو جائے گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وعلی اصحاب المنتجبین. قرآن کریم میں روز قیامت کو کئی الفاظ سے یاد کیا گیا ہے. مالک یوم الدین، یوم الدین بھی سے کہا گیا، قیامت بھی کہا گیا، اس کو یوم العظیم بھی کہا گیا. سوال اس وقت یہ ہے کہ قیامت ہمارے بنیادی عقائد میں سے ہے. ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ عقیدہ قیامت رکھتا ہو، جس کے معنی یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن روز حساب ہوگا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. تمہیں زندہ کیا جائے گا اور جو کچھ تم کرتے رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں آگاہ کیا جائے گا، اور تمہارا نام اعمال تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. پھر نام اعمال کے حوالے سے بھی دائیں ہاتھ میں اگر ہے تو اصحاب یمین میں سے، اہل جنت میں سے ہوں گے. اگر بائیں ہاتھ میں سے ہے یا پس پشت ہے تو جہنمی میں سے ہیں. تو یہ کچھ علامات نشانی ہے روز قیامت کے حوالے سے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اب رہے گا معاملہ کہ قیامت کا تصور جو ہے وہ دو طرح کا، جس طرح آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ قیامت صغریٰ، قیامت کبریٰ. بعض روایات موجود ہے کہ ہر انسان جس کی موت واقع ہوتی ہے اس کے لیے تو وہ قیامت واقع ہو جاتی ہے. اصل قیامت کی تعریف یہ کی گئی کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، حکم خدا سے سور پھونکیں گے اور ساری دنیا جو ایک دفعہ ختم ہو جائے گی، دوسرا سور پھونکیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے. سوال یہ ہے کہ اب اس کے لیے یہ جو نشانیاں بتائی گئیں، اب اس میں بہت سی نشانیاں تو ایسی ہیں کہ جو پوری ہو چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نشانیاں بتانے کا مقصد اصل انسان کو اپنی منزل آخرت کے لیے تیار کرنا ہے. وگرنہ نشانیاں بتانے کا مقصد کوئی نہیں ہے. وگرنہ جو چیز آنی ہے تو اس کے لیے میں نشانیاں کو کیا کروں. میں کسی منزل کی طرف رواں دوا ہوں، کسی شہر میں جانا چاہتا ہوں، جانتا نہیں کہ اس کا راستہ منزل کیا ہے، تو مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ نشانیاں آئیں گی. یعنی کہ کوئی نشانیوں کو دیکھ کر میں منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں. مجھے وہ نشانیاں ذہن میں رکھنی چاہیے، ان کو یاد کر لینا چاہیے، اور اس جیسے جیسے نشانیاں آتی جیسا سمجھتا جاؤں کہ منزل قریب ہے. تو یہ جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئیں، یہ بھی گویا کہ انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آخری دن قریب آ رہا ہے. اور پھر قرب کے معنی جو پہلے ایک بات میں ذکر کر چکے ہیں، اقتربت الساعۃ قرآن کہہ رہا ہے قیامت قریب ہے. ہاں جی، اب وہ قریب کس معنی میں ہے؟ اب یہاں بھی وہ ایسی بات ہے، ہم قرب کے معنی چند منٹ سیکنڈ لیتے ہیں. قرآن کی زبان میں روز قیامت کے دن کو دنیا کے 50,000 دن کے برابر ایک کاؤنٹ کیا گیا ہے. تو کیا صورت حال ہے کیا نہیں ہے تو بنیاد نہیں پتا.
نہیں، بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان کو ان خطرات سے آگاہ کیا جائے اور اسے تیار کیا جائے اس کے پاس کم ہے، وقت تیرے پاس بہت کم ہے اور منزل تیری بہت لمبی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب جس طرح مولا علیہ السلام فرماتے ہیں وقت، یعنی وہ یہ جملہ بڑے تعجب اور آہ کے ساتھ کہتی ہے کہ وقت بہت کم ہے اور زیادہ راہ اس سے قلیل ہے اور منزل بہت طولانی ہے جی۔ اور مختلف تعبیرات بیان کی کہ انسان دنیا جو ہے یہ پل کی مانند ہے، ایک طرف سے آپ آئے دوسری طرف چلے گئے، اس کو مختلف تعبیرات سے تعبیر یعنی یہ زندگی قرآن کریم نے جو بیان فرمایا تھا سورہ ملک میں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، یعنی پہلے موت کو ذکر کیا پھر حیات کو، یعنی اس دنیا کو زندگی کہا ہی نہیں گیا، کہا گیا تو آخرت ہے جو ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے، تیاری کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں وہ خطرات بتائے جا رہے ہیں کہ وہ قریب آ چکی ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جتنی لمبی امیدوں میں نہ رہنا، یہ اس لیے ہے کیونکہ اس سے بھی ہم ہدایت پائیں کہ اب کے وقت جو ہے وہ قریب آنے والا ہے، اللہ کے سامنے حاضری کرنی ہے تو صورتحال کیا ہوگی۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا اور پھر وہ سارے مر جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا، یہ سور پھونکنے سے ذرا پہلے تو بتا دیجئے مراد کیا، شرعی طور پہ کیا مراد ہو سکتی ہے؟ سر جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ چونکہ ایک آواز ہے، وہ سور ایک آواز ہے، جی آواز ہے، تو وہ جو آواز ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، وہ اتنی خوفناک ہوگی کہ وہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ پہلے چھوٹے پرندے، پھر بڑے جانور، پھر اس طرح آہستہ آہستہ پورا قیامت کا منظر وہ بالکل واضح ہو جائے گا، سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ جو فرشتہ موت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اس کو بھی موت آ جائے گی، ان کو بھی موت آئے گی، پھر وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہوں گے، پھر وہ سور پھونکیں گے، یعنی کہ صرف ایک ذات رہ جائے گی، صرف ایک ذات رہ جائے گی۔ وہ اس دن اعلان کر رہی ہوگی کہ بتاؤ یعنی آج کون بادشاہ کون ہے، آج کون بادشاہ ہے، للہ الواحد القہار کا یہ نکارہ بجایا جائے گا، بتایا جائے گا آج کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی خدا ہے۔ تو ایک تو یہ قیامت ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز اور بھی ساتھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو علامات قیامت بتائی گئی، قیامت کی جو نشانیاں بتائی گئیں، اس میں دیکھیں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اس میں ایک نصیحت بتائی ہے کہ ایک تو اپنے معاملات ٹھیک کرو، اپنے اخلاقیات ٹھیک کرو، اپنی معاشرت اور معیشت کو بہتر کرو۔ جب یہ فرما دیا گیا کہ قرب قیامت لوگ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے، حلال اور حرام کی تمیز، وہ کہیں گے بس دولت آئے، زنا عام ہوگا، جی یعنی بہت ساری برائیاں، یعنی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ لوگ جو پیسہ کما رہے ہیں اس کو یہ خیال ہی نہیں ہے کہ یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ لوگ سمجھیں گے کہ اگر میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں صرف پیسہ، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اخلاق اتنے بگڑ جائیں گے، اتنے بگڑ جائیں گے، بیٹی کوئی ماں کا خیال نہیں کرے گی، بیٹا باپ کا خیال نہیں کرے گا، اور لوگ سب سے جو گندے جو رذیل لوگ ہوں گے ان کو سب سے عزیز سمجھیں گے، اور لوگوں کا جو اصل مطمع نظر ہوگا وہ صرف مفاد ہو جائے گا بس۔ اچھا اب رک جائیے لیکن میں سوال کو بڑا بنا کے کر رہا ہوں آپ سے، اب یہ ساری زندگی تو ہمیں آپ لوگوں نے بتایا کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، عمرہ حج کرنا ہے اگر کر سکو تو ہم ان عبادات میں پڑے رہ کے، اور رمضان بھی ہم نے اس طرح سے گزارا کہ اجر و ثواب 70 گنا ہو گیا اس وقت کا، تو یہاں نماز۔ جب قیامت کی نشانی اللہ بتا رہا ہے تو اس میں اخلاقیات کو پھر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ نمازیں ختم ہو جائیں گی یا روزے رکھنا چھوڑ دیں گے، یہ نہیں کہا کہ حلال اور حرام کا فرق، اخلاق، معاشیات۔ بیٹی ماں کو آگے سے گالی دے گی، جواب دے گی، اخلاقیات۔ اب یہ اخلاق نشانی اگر ہے تو اس کا مطلب عبادات سے اگر میں کمپیر کروں تو اخلاق تو بہت اہم ہے۔ اس میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جو ہے اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ ختم ہو گئی، ویسے مجلس ہو گئی پوری، بندہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا۔ اگر بندے کی زبان ہی بد اخلاقی کی طرف جائے گی تو پھر ظاہری بات ہے وہ نہ کسی اچھائی کی تمیز رکھے گا، نہ کسی برائی کی تمیز رکھے گا، ظاہری بات ہے وہ معاشرے کو اسی طرز پر لے کر جائے گا جس طرز پر وہ خود ہوگا۔ تو برائی کیونکہ اس کا مطمع نظر برائی ہی ہے تو اس کو معاشرہ بھی برائی نظر آئے گا، زبان کھولے گا تو پکڑا جائے گا۔ اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں انہوں نے کہا کہ دوست جو ہے وہ دوست کو برا جانے گا،
اور اس کے علاوہ رسول اسلام نے فرمایا کہ عزت جو ہے مالداروں کو دی جائے گی آخرت کی نشانیوں میں سے علماء کو نہیں، علم والے کو نہیں، علم والوں کو چھوڑ دیا جائے گا، غریب جو ہے جو تقوی والا ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا، مال والے کو جی جس کے پاس مال و دولت ہوگی نہیں دیکھا جائے گا اس اچھا کی یہ مال و دولت نشانیاں آنے والی تو پھر ذوالقرنین نہ ہوئیں، یہ تو پھر موجود ہیں معاشرے میں موجود ہیں ایسی. اور پھر رسول اسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو حاکم بنا دیا جائے گا جو ظالم اور فاسد ہوں گے. اور معاشرہ آج کا دیکھیں تو بہت ساری ایسی حکومتیں ہیں جو اچھا ان میں سے آپ کو عجیب نہیں لگتی بات کہ ان میں سے عبادات کی نشانیاں نہیں ہیں، اخلاقیات کی نشانیاں ہیں؟ عبادات کا تعلق خداوند عالم کے ساتھ ہے، اور عبادات جو ہیں اخلاقیات میں یہ ہے کہ اخلاق جب انسان کا اچھا ہوگا تو اخلاق سے برا کافر جو ہے وہ بھی قریب آ سکتے ہیں. ہاں عبادات سے نہیں، عبادات کیونکہ عبادات ہر ایک کی مختص ہیں. عیسائیوں کی ابھی اپنی پچھلے ہیں. دنوں نا ذوالقرنین بھائی ایک ہمارے ہمسائے ملک ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ میرا ذاتی فتویٰ ہے کہ 40 دن جو ہے نا آپ کی نماز نہیں قبول ہوتی، ذاتی فتویٰ ہے میرا، اگر وہاں کا نام لیں. وہاں پہ ایک ہندو موٹیویشنل سپیکر نے، بہت تگڑی عورت تھی وہ، اس نے اسلام قبول کیا، عمرے پہ گئی اور واپس آ کے اس نے مسلمانوں کو پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو کتاب تمہاری کپڑے میں لپیٹ کے تم اوپر رکھ چھوڑتے ہو، یہ ایک ہندو کنورٹ ہی کہہ رہا ہے، اس کو اللہ کے واسطے اس کو نیچے اتارو اور اس کو پڑھا کرو. میں نے اس کو پڑھ کے عقل اور شعور سے میں نے اپنے مذہب کو تبدیل کیا ہے. یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی یا گفتگو، لیکن جو ذوالقرنین بھائی کہہ رہے تھے نا کہ یہ زبان کے نیچے مولا کہتے ہیں کہ انسان چھپا ہوتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو زبان 2 انگلیوں میں پکڑ کے کہا کہ یہ تمہارے ایمان اور ایمان سے نکل جانے کے لیے دلیل ہے.